بھی وفادار نہیں، یہ دشمن اہل بیت کے ہیں۔ تو اہل بیت اور اصحاب پیغمبر یہ ہمارے دونوں ایمان کے حصے ہیں، اور اہل بیت اور پیغمبر کریم کے صحابہ کے ساتھ محبت یہ اصل ایمان ہے، اور یہ نجات اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میری گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور اس نیت سے ہوگی کہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ کچھ دکھائے جائیں، کہ ایک طرف پیش کرتے ہیں دوسری طرف نہیں۔ باقی ہمارا یہ نظریہ نوٹ کر لو، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمر ابن عاص، یہ جتنے صحابہ کرام جن پہ لوگ تبرہ کر رہے ہیں یہ سب جنتی ہیں، اور اب بھی ان کی ارواح جنت میں موجود ہیں۔ سب کے ساتھ محبت اور احترام۔ نمبر 8 9 نامی بات بھی ذرا سمجھ لیں۔ نامی بات ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے متعلق کا یہ نامی بات تھی۔ مرزا جیلمی اس کا یہ پمفلٹ ہے، اور یہ ہے 32 صفحات کا، اور اس میں 100 کے قریب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تحریف ہے اور خیانت ہے۔ کل صفحات کتنے ہیں؟ 32، اور 32 صفحات پر کتنے جھوٹ ہیں؟ 100 کے قریب۔ مرزا اور ان کے حواریوں کو بھی ہماری اپیل ہے کہ اگر اس چیز پہ مرزا افہام و تفہیم کرنا چاہے یا مناظرہ کرنا چاہے، ہمارے پاس آ جائے، ہم امن کی ذمہ داری بھی دیں گے، اور جو شرعی طریقے پہ مہمان نوازی بھی کریں گے، اور ان کے گارنٹی بھی دیں گے، بالکل اصول کے مطابق گفتگو ہوگی۔ اسی پمفلٹ پہ کر لیتی ہے، 100 جھوٹ ہے۔ اگر ایک جھوٹ کی بھی مرزا صفائی پیش کر لی مرزا نے، تو 1 لاکھ روپیہ ہر جھوٹ کی صفائی پہ مرزا کو انعام دوں گا۔ جس جھوٹ کی صفائی وہ کرتا جائے گا، لاکھ روپیہ مرزا کے ہاتھ میں پکڑاتے جائیں گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے پورے 100 تک پہنچ جائیں گے۔ تو 100 تک جب پہنچا تو 100 لاکھ، 1 کروڑ۔ تو یہ میری طرف سے مرزا صاحب کو آفر ہے، اور کچھ بھی آپ کو نہیں کہوں گا، بالکل نہیں، ہنستے کھیلتے گفتگو ہوگی، کوئی غصہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی کبڈی نہیں ہوگی، بالکل آرام سے بیٹھیں گے، افہام و تفہیم ہوگی۔ میں آپ کے ایک جھوٹ پڑھوں گا، آپ نے اس کی صفائی پیش کرنی ہوگی کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، پھر میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ پکڑوا دوں گا۔ پھر جھوٹ نمبر 2، جھوٹ نمبر 3، اور اگر آپ کو جہاں آنے میں خطرہ ہے تو آپ مجھے کال کر دیں، یا اپنے ذمہ دار آدمی
میری طرف بھیج دیں، میں انشاءاللہ آپ کی اکیڈمی کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں۔ سنو بات، میں اکیڈمی میں آنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اپنی گاڑی پہ آؤں گا، اپنے خرچے پہ آؤں گا، 3 آدمیوں سے زائد بندے نہیں لاؤں گا، اور آپ مجھے بالکل حفاظتی اشرام بھی نہ دیں، کوئی چیز کی آپ گارنٹی نہ دیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توکل پہ آئیں گے۔ ہم پہلے بھی کئی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں ضرورت پڑی ہے، اور بہت خطرناک جگہ تھی۔ اگر مرزا صاحب کے علم میں ہو تو فیصل آباد میں بھی ہم گئے تھے، تو اس لیے، اور فیصل آباد کے ساتھیوں سے بھی پوچھو کہ ہم نے وہاں پورے اصول کے مطابق افہام و تفہیم گفتگو بھی کی اور کسی کو کوئی ٹارگٹ بھی نہیں بنایا۔ تو یہ مرزا صاحب سے اپیل ہے کہ مرنے سے پہلے اے مرزا صاحب ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے منکر نکیر کی ضربوں سے بچ جائیں۔ آپ ذرا سمجھو، یہ پمفلٹ ہے جناب، اس پر مفصل گفتگو تو جہاں نہیں ہو سکتی، موٹی موٹی گفتگو ہوگی، 32 صفحات ہیں اور ہم نے بہت سارے مسائل پڑھنے ہیں۔ تو چند جو معروف چیزیں ہیں اور عام لوگوں کو جس سے مغالطہ لگ سکتا ہے ان پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جہاں جھوٹ آئے تو آپ نمبر لگاتے جائیں، جہاں مرزے کی خیانت آئے آپ نمبر لگاتے جائیں، جہاں مرزے کا کتمان آئے آپ خیانت، اس کی خیانت، اس پہ نمبر لگاتے جائیں، اور اس کا میں علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب کا پمفلٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی بسم اللہ سے بھی پہلے والی لائن، بسم اللہ بعد میں، بسم اللہ سے پہلے والی لائن۔ اب یہ بھی مرزا بتائیں گے کہ ایک لائن پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں۔ اس میں ہائیڈنگ دیتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے، اور جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ اس پہ ذرا غور کر لو، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے والوں کے لیے، مطلب کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس پمفلٹ میں یا قرآن ہوگا یا باسند صحیح حدیث ہوگی، نہ تاریخی روایات ہوں گی، نہ ضعیف روایات ہوں گی، اور نہ بے سند روایات ہوں گی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جھوٹ نمبر 1 ہے۔